ڈاکٹر صاحب، یہ تیل کی جو قیمتیں ہیں آپ لوگوں کی حکومت میں اور جس طریقے سے بڑھ رہی ہیں تو اس نے تو جینا حرام کر دیا ہے. جی. اب اس میں سوال کیا ہے؟ تو یہ کیوں؟ دیکھیں، یہ میرے لیے مشکل ہے اس کا جواب دینا. میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ پہ جواب دیا تو لوگ ویسے تو بڑی محبت اور شفقت کرتے ہیں، مگر انہوں نے بڑی کرٹیکل سوالات پوچھے، اور میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری اس سے ہوئی. میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھ سکتا ہوں، مگر ان فیکٹس کو رکھنے کا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ میں یہ ریکگنائز نہیں کرتا کہ لوگوں پہ کتنا اضافی بوجھ پڑ گیا ہے اور لوگ اپنا گزارا کیسے کرتے ہیں. تو پہلے تو آئی ایم ٹیریبلی سوری جی، جن لوگوں کو یہ اضافی بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے اور ان کی زندگی میں اگر اس کی وجہ سے ان کی زندگی، ان کے جو انکم، جو کیا اس کو ڈسپوزیبل انکم متاثر ہو رہی ہے جو انہوں اپنے بزرگوں پہ، بچوں پہ خرچ کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آئی فیل سوری. جب یہ ایران کی جنگ شروع ہوئی، اس سے پہلے جب یوکرین کی جنگ سے یہ معاملہ چھڑا اور بہت خراب ہو گیا ایران کی جنگ پہ اور قیمتیں بڑھنا شروع ہوئیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 ہفتے میں تقریباً 129 ارب روپے 129 بلین روپیز کی سبسڈی فراہم کی سرکار نے لوگوں کو تیل کی مد میں. یعنی جب آپ ایک لیٹر ایک وقت میں جب آپ 1 لیٹر ڈیزل ڈالتے تھے کو 125 کے قریب 200 روپے پر لیٹر سرکار اس کے پیسے دے رہی تھی. وہ اس وجہ سے کہ ڈیزل غریب آدمی کا فیول ہوتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء اس میں آتی ہیں، ٹرک چلتے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹیشن چلتی ہے، تو غریبوں پہ بوجھ نہ ہو. مگر ساتھ کے ساتھ کیونکہ ہمارے غریب لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکلز پہ بھی آتے ہیں، متوسط طبقے کے لوگ بھی موٹر سائیکلز پہ آتے، تو ہم نے شروع میں ہمارے پاس انتظام نہیں تھا تو ہم نے ہر ایک کو سبسڈی دے دی. مگر 130 ارب روپے جو ہیں وہ تقریباً $500 ملین بنتے ہیں. 280 کا ڈالر 85 کا ڈالر ہے، تو لگ بھگ، میں تو ایسے رف آپ کو بتا رہا ہوں، کم بنتے ہیں مگر تقریباً $500 ملین کے قریب بنتے ہیں. ہماری جو IMF کی قسط ہوتی ہے وہ سالانہ وہ 1 سے 1.45 بلین ڈالر کی ہوتی. تو آپ سوچیں کہ تقریباً 40% جو ہماری IMF کی جو ہمیں پیسے ملتے ہیں، تقریباً 30-40% ہم نے وہ پیسے لوگوں کو بچانے کے لیے وزیر اعظم کے حکم پہ تیل کی قیمت میں ڈال دیے. پہلے تو یہ کیا، اس کے بعد کہا کہ ہم یہ کر نہیں پائیں گے، تو ایک منصوبہ بنایا گیا جس میں ہم بڑے شکر گزار ہیں صوبوں کے جن نے شرکت کی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ صوبے بھی اس میں شریک ہوں اور اس میں غریب آدمی کو بچایا جائے. اب غریب آدمی کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو ڈیفائن کیا کہ دیکھیں جو موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے وہ غریب ہے، تو اس کو 1100 روپے کی سبسڈی جو ہے وہ فراہم کر دی جائے، تاکہ کم از کم پیٹرول جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے، جو دن میں 1 یا 2 لیٹر ڈال کے موٹر سائیکل آتا جاتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے یا کام پہ جاتا ہے، تو اسے بچایا جائے. تو وہ کیا گیا. پھر زیادہ تر جو ہمارے علاقے ہیں، بالخصوص جو فیڈرل گورنمنٹ کے تو تمام علاقوں میں، پنجاب میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی، جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو وقتی طور پہ مفت کر دیا گیا، تاکہ لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ موٹر گاڑی میں تیل نہ جلائیں اور وہ فوری طور پہ جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے، اور اب بڑی اچھی ہے کنڈیشن پبلک ٹرانسپورٹیشن، یہ میٹرو کی شکل میں لوگوں لیکن کے وہ تو سامنے. صرف لاہور میں، اسلام آباد نہیں، میں مگر ساری جو پبلک ٹرانسپورٹیشن، جو پبلک سیکٹر میں پبلک ٹرانسپورٹیشن تھی، وہ ساری فری کر دی گئی. صرف یہ نہیں کہ میٹرو فری کر دی گئی، میں نے تو آپ کو سہولت کے لحاظ سے، کنڈیشننگ اور ایسکیلیٹرز کے حساب سے آپ کو یہ بتایا کہ میٹرو کی بھی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، باقی بسیں بھی چل رہی ہیں. تیسری چیز یہ کی گئی کہ وہ جو بس پہ ٹریول کرتے ہیں لوگ، اور یہ جو بڑی بسیں ہیں اور چھوٹے جو لوڈرز ہیں اور جو ٹرک ہیں جن کے اوپر سامان، کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ آتی ہیں، گوداموں میں جاتی ہیں، وہاں سے دکانوں تک پہنچتی ہیں، جس کی قیمت لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے مہنگائی کی شرح کی شکل میں. وہاں پہ ہر ٹرک کو ₹1,00,000 کی سبسڈی، اور بس کو اب مجھے یاد نہیں، 1,80,000 70,000 مختلف بریکٹس تھیں، مگر لگ بھگ 70,000 سے لے کے ₹1,00,000 تک ایک بس کو 1 مہینے کے لیے سرکار نے کہا کہ ہم آپ کو دیں گے. آپ لوگوں کے اوپر یہ بوجھ نہ ڈالیں، ہم آپ کو
اضافی قیمت دے دیتے ہیں. مگر تو یہ جو پبلک ٹرانسپورٹیشن فری کر دی, موٹر سائیکل کو پیسے دے دیے, پھر ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ کاشتکار جو ہے ہمارا, جو ڈیزل سے ٹیوب ویل چلاتا ہے, اس کو بھی تو مسائل ہیں, اس نے بھی تو ڈیزل خریدنا ہے. تو ون ٹائم 20 سے 25 ایکڑ تک جو مالک تھے رقبے کے, انہیں ون ٹائم سبسڈی فراہم کی گئی. اب غریبوں کی مد میں موٹر سائیکل والوں کو بچایا گیا, پبلک ٹرانسپورٹیشن لینے والوں کو بچایا گیا, بسوں میں سفر کرنے والوں کو بچایا گیا, ٹرکوں سے آنے والا سامان جو ہے اس کے اوپر جو مہنگائی کی شرح ہے اس سے بچانے کے لیے ان کو پیسے ادا کیے گئے, اور کسان کو بچایا گیا. اب اگر ہمارے پاس اللہ نے بہت دولت دی ہوتی ملک کو تو سب کو بچاتے, مگر اس کے بعد اب اگر لیکن مہنگائی کیوں بڑھ گئی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی؟ کیونکہ ہر چیز جس میں انرجی استعمال ہوتی ہے وہ ہر چیز کی قیمت بڑھے گی. جب انرجی استعمال ہوگی تو ایک چیز ہے جس میں پہلے 100 روپے کی اگر بجلی لگتی تھی, تیل لگتا تھا, کوئی بھی چیز لگتی تھی, اگر انرجی کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے تو پھر اس کی مناسبت سے ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اب جہاں تک تو ہم بچا سکتے ہیں ٹرانسپورٹیشن جو دیا جا سکتا ہے, اب کارخانوں کو پیسے دینا تو آپ بھی مجھے بلا کے کہیں گے بھائی یہ کیا کر رہے ہو, یہ نیچے ان کی اتنی بڑی گاڑی کھڑی ہے, کارخانے والوں کو پیسے دینے شروع کر دیے ہیں کہ وہ قیمت نہ, یہ تو مشکل ہو جائے گا. لیکن جو ڈائریکٹ ہم دے سکتے تھے پیسے وہ ہم نے غریبوں کو بچانے کی کوشش کی, اور مڈل کلاس اور کچھ امیر لوگ تو چلیں اللہ نے ان کو دیا ہے اور دیں, وہ تو اس کو برداشت کر سکتے ہیں اضافت کو. مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے اوپر جن کے پاس چھوٹی چھوٹی گاڑیاں, یہ سب عنایتیں آپ نہ کرتے اور صرف ایک کام کرتے کہ جو تیل کی قیمت ہے وہی وصول کرتے, اس پہ جو ٹیکسز ہیں اور وہ سارے, یعنی آپ بتائیں کہ کتنا تیل کی قیمت ہے اور کتنے اس پہ حکومت کے ٹیکسز ہیں. حکومت کے ٹیکسز ہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ہماری کچھ جو پابندیاں چل رہی ہیں ہمارے ساتھ کام کرنے کے, یہ جو IMF کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے, جب ہم نے انیشلی یہ تمام چیزیں بڑھائیں, کیونکہ ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خرچے زیادہ ہیں اور ہماری آمدن کم ہے. یہ ہر گھر بھی اسی طرح چلتا ہے, گھر میں لگی بدی تنخواہ بھی ہو تو جتنی تنخواہ آتی ہے اتنا ہی خرچہ آپ اس سے کم کرتے ہیں تاکہ کچھ بچت رہے. ہمارے ملک کا اگر آپ بجٹ دیکھیں تو وہ الٹا ہے, ہمارا خرچہ زیادہ ہے اور آمدن کم ہے. تو جب آمدن کم ہے جو ٹیکسز کے ذریعے آتی ہے, اور تو سرکار کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے, سرکار کے پاس 2 طریقے, نوٹ چھاپ دے یا اپنی آمدن ٹیکس کے ذریعے بڑھائے. سرکار اور کہاں سے پیسے لا سکتی ہے, اور باقی خرچے زیادہ ہیں اور تنخواہ کم ہے, یعنی آمدن کم ہے. تو جب ہم IMF کا پروگرام یا کسی بھی جگہ سے کوئی پروگرام میں جاتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو بیلنس کریں اور آپ ایسا کریں کہ فلاں جگہ پہ یہ ٹیکسز لگا دیں, کیونکہ ہماری ٹیکس کی مشینری کے اندر بہت بڑا ایک وزیر اعظم کوشش کریں کہ ایک انقلاب برپا ہو جائے, مگر اتنی دیر کے بعد ایک دم انقلاب نہیں آتا. تو انکریمنٹلی IMF کا ادارہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. IMF کے سربراہ جو ہیں وہ بڑے اچھے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب FBR کی غلطی یا نااہلی کی سزا وہ عام آدمی کو کیوں دی جا رہی ہے؟ وہ سرمایہ داروں سے پیسے نہیں لے سکتے, ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں ہو سکتی. ہو یہ گیا ہے. میرے سے تو زیادہ تر سرمایہ دار ناراض ہی رہتے ہیں, لیکن ہو یہ گیا ہے کہ جس طرح کی ٹیکسیشن سرمایہ داروں پہ کر دی گئی ہے اس سے سرمایہ کاری ملک سے گھٹتی چلی جا رہی ہے. اگر آپ 100 روپے کماتے ہوں اور آپ 30 روپے دے رہے ہوں ٹیکسز میں تو بھلے سے کام چلتا رہے گا. لوگ کہیں گے بھائی 70 میں کما رہا ہوں, 30 سرکار لے رہی. اگر 100 میں سے 50-60 جو ہے وہ سرکار لینا شروع کر دے اور 30-40 آپ کے پاس رہ جائیں یا 50 رہ جائیں, تو آپ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ میں کسی اور جگہ پہ جا کے کام نہ کر لوں جہاں پہ 100 میں سے 70 روپے میں رکھ سکوں یا 65 روپے میں رکھ سکوں یا زیادہ رکھ سکوں. تو ایک طرف یہ بیلنس کرنا ہے کہ آمدن اور وہ جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں نااہلی ہے کہ وہ آمدن اور خرچے کا توازن لے کر آنا ہے. دوسری طرف چند لوگوں کو ٹیکس کرنا, چاہے وہ بھلے سے امیر ہی ہوں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق ہے زیادہ کہ وہ ٹیکس ادا کریں. میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں اور سب کو معلوم ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن ایک وقت تو آئے گا نا
جو بعض دفعہ لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہم اس سے قریب پہنچتے جاتے ہیں، کہ خاص وقت آئے گا جب وہ کہیں گے کہ پھر میں سرمایہ کاری نہیں کرتا. ایک اس کا یہ بھی تو طریقہ ہے کہ میں نہیں کرتا سرمایہ کاری. آپ 100% رکھیں صفر کا، میں نہیں کرتا، کیونکہ میرے لیے یہ کام کرنے کے بعد اتنے پیسے سرکار کو دے دینا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں یہ کام کیوں کروں، تو میں کچھ اور کام کر لیتا ہوں پھر، جس کی وجہ سے ملک میں پھر ڈی انڈسٹریلائزیشن شروع ہو جاتی ہے. ملک کے اندر سرمایہ کاری کم ہو جاتی، کارخانے کم لگتے ہیں. جب سرمایہ کاری کم ہوتی، کارخانے کم ہوتے ہیں، تو امپلائمنٹ کم ہو جاتی. یعنی لوگوں کو جب گھر سے نکلتے ہیں تو نوکریاں کرنے کے لیے کوئی یہی چاہیے نا کہ کارخانہ لگائے، کہیں نوکری چاہیے. اگر کارخانے بند ہونے شروع ہو جائیں، سرمایہ کاری بند ہونی شروع ہو جائے، تو لوگ جو ہیں وہ پھر بے روزگاری کا شکار ہوں گے. تو پھر وہ ٹرکل کرتا کرتا آخر میں اسی آدمی تک پہنچ جائے گا جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کیوں سزا دے رہے ہیں، تو اس کو آپ انڈائریکٹلی سزا دینا شروع کر دیں گے. اس میں ایک چیز میری درخواست ہے، برجستہ درخواست ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا بہت بڑا ایک سیگمنٹ ہے، ہمارے بھائی جو دکاندار ہیں یا جو مڈل مین ہیں، جن کو اللہ نے کافی دے رکھا ہے. ہمارے ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، جو پرائیویٹ بزنسز، چھوٹے مطلب بزنس تو نہیں کرتے مگر سروسز فراہم کرتے ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ تو ہیں ٹیکس نیٹ میں، مگر بہت زیادہ نہیں ہیں. اور اگر وہ بھی آ جائیں اور تھوڑا بہت سارے طبقات ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، جی، اور تنخواہ دار طبقہ جو کہ ٹیکس نیٹ میں آ چکا ہے، تنخواہ دار طبقہ چمڑی وہ دیڑھی جا رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. تو اب یہ دیکھیں نا کہ یہ چمڑی جس کو ادھیڑنا آپ کہہ رہے ہیں وہ اس وجہ سے ادھڑ رہی ہے کہ بہت سے لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، اور جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں ٹیکس نیٹ میں تو وہ مزاحمت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے اسٹرائکس شروع ہو جاتی ہیں، بہت سی آرٹیکلز آنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس مرتبہ بہت زیادہ تعاون کیا جا رہا ہے. یعنی ہم نہیں، ہمارے تاجر بھائی جو ہیں وہ بہت تعاون کر رہے ہیں. مجھے ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی کریٹیو طریقے سے، انہیں بھی سمجھ آ گئی، وہ بھی تو ہم سے زیادہ ذمہ دار ہیں اور شاید ملک کا درد ہم سے زیادہ رکھتے ہیں. تو جب ان کی بھی تنظیموں سے بات ہوئی تو انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے، بڑے کھلے دل سے طریقہ کار، کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، مگر طریقہ کار پہ غور کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ریزنیبل طریقے سے ہم سارے مل کے آگے بڑھ سکیں، اور کسی ایک طبقے پہ، چاہے وہ جو تنخواہ دار ہیں لوگ جن کے لیے بہت مصیبت پڑتی ہے، یا بہت امیر لوگ ہیں جو سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم پھر چھوڑ دیتے ہیں کام کو، نہیں کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بیلنس طریقے سے ہمیں بڑھنا چاہیے. تو وہ مد کی جو تلاش ہے اس کے لیے آج کل بہت میٹنگز ہو رہی ہیں، اور ہمارے وہ بلال کیانی صاحب ہیں، نوجوان ہیں، بہت سمجھدار ہیں. میں جب ان سے ملتا ہوں وہ کسی نہ کسی تاجروں کی میٹنگ سے، کسی نہ کسی فیڈریشن کی میٹنگ سے آ رہے ہوتے ہیں، تاکہ ان کا جو بھی نقطۂ نظر ہے اس کو ایک توازن کے ساتھ آگے بڑھایا جائے. تو مجھے بہت امید ہے، اللہ کے ہم بہت امید ہے کہ اس دفعہ کوئی ہم بہتر بجٹ دے پائیں گے. ٹھیک.